سورہ الفتح رکوع نمبر 4 تلاوت لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سورہ الفتح رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا سچا خواب. بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے. اگر اللہ چاہے امن و امان سے اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے بے خوف. تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں. تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے. اور اللہ کافی ہے گواہ. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں. جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا یعنی اس نے اپنا خوشہ نکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی. کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا. سورہ الفتح رکوع نمبر 4. اللہ کریم نے اس رکوع کی پہلی آیت میں قرآن مجید فرقان حمید کو ادب سے سننے والی خواتین و حضرات اتنی پیاری بات کی ہے 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 کہ اللہ نے اپنے نبی کا مقام سارے نبیوں سے بلند فرما دیا. میں ایک مثال دوں گا میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں اس پر لقد صدق اللہ رسولہ پر میں اگر گفتگو کرنے لگ جاؤں تو بس 5-6 گھنٹے چاہیے کم از کم اس پر گفتگو کے لیے. لیکن میں اس وقت صرف اتنی سی بات عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بچے سے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے بتا فانظر ماذا ترى تیرا کیا فیصلہ ہے. بیٹا بھی اللہ کا پیارا محبوب ہے نبی کا شہزادہ ہے پیغمبر کی گود کا پلا ہوا ہے سیدہ ہاجرہ کی گود کا پلا ہوا ہے سیدہ ہاجرہ کا دودھ پیا ہوا ہے جس کے قدموں سے لگنے والے ذروں کو رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ.
میری ہاجرہ کے قدموں سے لگنے والی صفا و مروا کی پہاڑیاں اللہ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہو گئے. یا اللہ یہ پہاڑیاں پہلے بھی تھیں, نشان کب سے بنے؟ فرمایا پہلے تو یہ پہاڑیاں تھیں, جب سے اس پہ میرے ہاجرہ کی پیاری پیاری تلیاں لگ گئی ہیں, اس کے قدم لگے, اس دن سے یہ میری نشانی بن گئے ہیں. اس ہاجرہ کا دودھ پیا ہوا تھا. اسماعیل نے عرض کیا ابا جی فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جو حکم ملا ہے کر کے دیکھیے, مجھے انشاءاللہ برداشت کرنے والا پائیں گے آپ. فلما اسلما, قرآن مجید فرماتا ہے جب دونوں نے اللہ کے حضور گردن رکھ لی, ایک نے بچے کو قربان کرنا چاہا اور بچے نے باپ کے ہاتھوں ذبح ہونا چاہا. فلما اسلما, دونوں ہی میرے حضور قربان ہو گئے, دونوں قربان ہو گئے. ایک نے بچہ قربان کر دیا, دوسرے نے اپنے باپ کے سامنے اپنی فرما برداری پیش کر دی. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ, اتنا بڑا کام ابراہیم نے کیا, اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے آواز دی, یا ابراہیم, او ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنے خواب کو خود سچ کر دکھایا ہے. اتنا بڑا اہم واقعہ, مگر ابراہیم نے اپنے خواب کو خود سچ کر دکھایا ہے. خواب ابراہیم دیکھے تو سچ بھی خود کر کے دکھائے, مگر فرمایا یہ میرے آمنہ کا لال, یہ حلیمہ کا چاند, یہ در یتیم, یہ محمد کی شان ہے. خواب یہ دیکھے لقد صدق اللہ, خواب مصطفیٰ دیکھے سچ خدا کرے گا, سچ خدا کرے گا. مصطفیٰ خواب کرے, وہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کا خواب سچ ہے, میں مصطفیٰ کے خواب کو بھی سچا کرتا ہوں. دیکھو اس کے جاگنے کا پھر میں کیا کرتا ہوں گا, اس کے جاگنے کی سچائی کا عالم کیا ہوگا جی. اس لیے سچ اگر چاہیے تو وہ دہلیز مصطفیٰ پہ ہے. لوگوں سچی جناب وہاں ہے, سچی درگاہ وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ جو میرے محبوب کے دوست ہیں, میرے محبوب کے صحابہ ہیں, ان کی شان تورات و انجیل میں بھی آئی ہے. ان کی شان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. ان کی شان یہ ہے کہ ہر وقت میرے محبوب کے ارد گرد رہتے ہیں, میرے محبوب کی طرف دھیان رکھتے ہیں. تو عادت کیسی ہے ان کی؟ اشداء علی الکفار, کافروں پر بڑے سخت ہیں. بس یہ تفسیر میں کرنا چاہتا ہوں, یہ خاص پیغام ہے. یورپ, افریقہ, امریکہ, جاپان, پاکستان, انڈیا, کراچی, راول پنڈی, ہزارہ, پنجاب, بلوچستان, سندھ, سب دھرتی کے مسلمانوں, پوری زمین کے مسلمانوں, مسلمان عورتوں, مسلمان بچیوں, مسلمان نوجوانوں, ایک حدیث سناؤں گا اور پھر اس کے بعد جھنجھوڑوں گا. میرا حق بنتا ہے میں جھنجھوڑوں. میں بات کروں گا تو میں خدا اور رسول کا واسطہ دے کر کہوں گا کہ یہ بات آگے پھیلاؤ, بھی سب تک پہنچاؤ. وہ بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اشداء علی الکفار, صحابہ کی, اہل بیت, مولا علی, حسن حسین جی, جعفر طیار, عمر فاروق, ابو بکر صدیق, عثمان غنی, ابو ہریرہ, حضرت طلحہ, حضرت جعفر, حضرت عقیل, حضرت عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت بلال حبشی, حضرت صہیب رومی, حضرت مصعب ابن عمیر, حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ. یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار, ان کی شان یہ تھی کہ یہ کافروں پر اتنے سخت ہیں جتنا شیر شکار پر. صحابہ کا تشدد کفار کے ساتھ اس حد پر تھا کہ وہ لحاظ رکھتے تھے
کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے چھو نہ جائے، ان کے کپڑے سے کسی کافر کا کپڑا بھی نہ لگنے پائے. یہ تفسیر مدارک میں. اور ادھر حال یہ ہے کہ غیر مسلم ایکٹریسیں، کافروں کے اداکار، کافروں کے فنکار، کافروں کے فیشن ہمارے ٹی وی ڈراموں میں دکھائے جاتے ہیں، انڈیا کے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، اور ہماری مسلمان لڑکیاں اور ہمارے مسلمان لڑکے ان کا فیشن اپناتے ہیں. حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے نام اپنے بازوؤں میں کھدواتے ہیں، ان کی اسٹائل اپناتے ہیں، ان کی تصویریں اپنی شرٹوں پر بناتے ہیں. یہ یہاں لڑکیوں کا ڈیفنس کی اور آزاد ماحول کی لڑکیاں اور بڑے علاقوں کی، پوش علاقوں کی مسلمان لڑکیاں اور مسلمان لڑکے غیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حیا اور شرم ان کی آنکھوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، کوئی ہمیں انگلی اٹھانے والا نہیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ مسلمان لڑکیوں، کیا تمہارے لیے حضرت فاطمہ تو زہرا کی سیرت میں کشش نہیں؟ تمہاری زندگی کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت کی کشش آنی چاہیے. تمہیں ان پاکیزہ ہستیوں، مسلمانوں کے اندر بھی ایسی بے شمار نیک اب بھی خواتین اولیاء اللہ ہیں، ان کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتی ہو؟ اپنے آپ کو اسلام کی حد میں کیوں نہیں رکھتی ہو؟ کیوں غیروں کی طرف کشش کرتی ہو؟ کیوں تمہیں غیر مرد اچھے لگ گئے ہیں؟ کیوں غیر فنکار اچھے لگتے ہیں؟ کیوں غیر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ اور ان لڑکیوں کے اور غیر مسلم اور ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی لڑکیاں، ان کے گانے پسند، وہ کھانا پکا رہی ہے ساتھ گانا گا رہی ہے، اور گانا بھی غیر مسلم کا، اور گانے بھی بعد ایسے ایسے ان کے بول کے استغفر اللہ العظیم کہ اسلام کا خطرہ. تو میرا کام تھا کہ میں نے یہ باتیں کی ہیں، سخت کی ہیں اور ٹھیک کی ہیں. چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کہ زہر بھی کر لیتا ہے کبھی کار تریاقی.